قارون کا واقعہ قرآن پاک کی ان کہانیوں میں سے ایک ہے جو انسان کو غرور، تکبر، دولت کی محبت اور اللہ کی نافرمانی کے انجام سے خبردار کرتی ہے۔ قارون بنی اسرائیل کے ایک نہایت دولت مند شخص کا نام تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، مگر دولت اور تکبر نے اس کے دل کو سخت اور آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کے غرور میں نہ صرف اپنی قوم سے منہ موڑ لیا بلکہ اللہ کے احکام کو بھی بھلا دیا۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کرے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار میں سے تھا اور بعض مفسرین کے مطابق وہ ان کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ شروع میں وہ نیک اور عبادت گزار شخص تھا، لیکن جب اللہ نے اسے بے شمار دولت عطا فرمائی تو وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی جو چابیاں تھیں وہ بہت سارے لوگ اور ایک لوگوں کی بڑی جماعت اس کی چابیاں اٹھاتی تھی صرف خزانوں کی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس خزانہ اور دولت کتنا تھا۔ دولت ملنے کے بعد اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی عقل اور محنت کا نتیجہ ہے، جبکہ اس کی قوم کے نیک لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ غرور اور تکبر نہ کر، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر اور اپنی دولت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کر۔ تو اس نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ اس نے کہا یہ سب کچھ تو میں نے اپنی ذہانت سے، علم سے اور محنت کے ذریعے حاصل کرا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھنے لگا کہ اس کی کامیابی میں معاذ اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل سے ایمان نکل گیا اور اس کے تکبر نے اسے ہلاک کر دیا۔ قارون نے دولت کو جمع کرنے اور دکھاوے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ اپنی دولت کو فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتا، سونے کے زیورات، قیمتی کپڑے اور اونٹوں پر لدی خزانے کی قطاریں نکالتا تاکہ لوگ اس کی شان و شوکت کو دیکھیں اور رشک کریں۔ جب وہ اپنی زبردست شان کے ساتھ باہر نکلتا تو عام لوگ حسرت سے دیکھتے اور کہتے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت نصیب ہو جائے، یہ تو بڑی قسمت والا ہے۔ لیکن سمجھدار اور ایمان والے لوگ اس سے کہتے کہ افسوس تم پر، اللہ کا اجر اس کے بندوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان رکھتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اس کو سمجھاتے کہ تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے۔ قارون کے غرور نے اسے یہاں تک پہنچا دیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کی عزت کو گرا دے اور لوگوں کو ان کے خلاف کر دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے ایک عورت کو پیسے دے کر یہ کہا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ الزام لگائے۔ لیکن جب وہ عورت لوگوں کے پاس آئی، لوگوں کے مجمع میں آئی تو اللہ کے خوف سے کانپنے لگی اور اس نے سچ بول دیا کہ قارون نے ہی اسے پیسے کا لالچ دیا تھا۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس ظالم کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کے غرور اور بغاوت کا انجام سب کے سامنے کر دیا۔ ایک دن قارون اپنے خزانوں، غلاموں اور شان و شوکت کے ساتھ نکلا تاکہ لوگوں کو اپنی دولت دکھائے۔ اس وقت اللہ کا عذاب نازل ہوا، زمین اور اس کے قدموں کے نیچے سے پھٹ گئی اور وہ آہستہ آہستہ زمین میں دھنستا چلا گیا۔ قرآن پاک میں بیان ہے، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، بس اللہ کے سوا کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کر سکے، اور وہ اب خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا مال، اس کی دولت اس کے کام نہیں آ سکتا تھا۔ لوگ جو کل تک اس کی دولت پر رشک کر رہے تھے آج لرز گئے۔ وہ کہنے لگے افسوس، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر فضل نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین پر دھسا دیتا۔ اس طرح اللہ نے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ دنیا کی دولت اور شان و شوکت یہ وقتی ہوتی ہے اور اصل کامیابی ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ قارون کے خزانے، اس کے محل، اس کی دولت، سب کچھ زمین میں دفن ہو گیا۔
نہ اس کے خادم بچ سکے، نہ اس کے غلام، نہ اس کی دولت، زمین نے اسے اس کے غرور سمیت نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن پاک میں اس لیے بیان کیا تاکہ انسانوں کو یاد رہے کہ دولت خود بخود برکت نہیں لاتی، بلکہ جب انسان اس پر فخر کرے اور اللہ کو بھول جائے تو وہی دولت اس کے لیے تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ آج کے دور کے انسان کے لیے بھی بہت بڑا سبق رکھتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی صرف ان کی محنت اور ذہانت کا نتیجہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو سب اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر کامیابی کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ ایک لمحے میں سب کچھ چھین لے۔ قارون کی مثال ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ غرور انسان کو زمین میں گرا دیتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی اونچائی پر کیوں نہ پہنچ جائے، آخرکار وہ انسان نیچے آ جاتا ہے اللہ کے ایک حکم سے، اگر وہ غرور تکبر کرے تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ کی زمین میں غرور اور فخر کا کوئی مقام نہیں، بلکہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو شکر گزار اور عاجز ہیں۔ مگر قارون نے ان سب نصیحتوں کو ٹھکرا دیا۔ اس نے اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، بلکہ اس کے ذریعے فتنہ اور دکھاوا کیا۔ یہی وہ روش تھی جس نے اس کا انجام عبرتناک بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب زمین میں قارون کو دھسا تو اس نے ایک چیخ مار کر کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام مجھے بچا لو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو دیر ہو چکی، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت زمین اسے نگلتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ کچھ روایتوں کے مطابق وہ آج تک زمین میں دھستا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ پورا واقعہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اللہ نے قارون کو عقل، علم اور دولت دی، مگر اس نے ان سب کا غلط استعمال کیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ دولت اسے امن، عزت اور ابدی زندگی دے سکتی ہے، لیکن جب عذاب الہی آیا تو اس کے تمام طاقت، دولت، غرور اور یہ تمام چیزیں مٹی میں مل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، تکبر نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، اور انجام نیک پرہیزگاروں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ قارون کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب آزمائے تو صبر کرنا چاہیے۔ دولت کا اصل مقصد فخر نہیں ہے، بلکہ نیکی اور خدمت خلق۔ اگر دولت انسان کو اللہ سے قریب لے آئے تو یہ نعمت ہے، اور اگر وہ انسان کو گناہ پر اور غرور میں ڈال دے اور اللہ سے دور کر دے تو یہ دولت اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ قارون کے واقعے میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جو آج کے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ دولت کی محبت، فخر، دوسروں کی حق تلفی اور اللہ کی نافرمانی۔ مگر اس واقعے کا انجام یہ بتاتا ہے کہ ظلم، غرور اور اس طرح کی چیزیں فریب کی کوئی بنیاد مضبوط نہیں رہتی۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں اور وہ ہر حال میں اپنے بندوں کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے۔ اور جب لوگ قارون کے انجام کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا کی چمک دمک یہ سب فانی ہیں۔ جس دولت پر آج فخر کیا جا رہا ہے کل وہ مٹی میں دفن ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر میں۔ قارون کا انجام قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غرور ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ عاجزی انسان کو کامیابی کے قریب لے کے جاتی ہے۔ اگر انسان اپنی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے، شکر گزار بنے اور دوسروں کے حق ادا کرے تو وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ قارون کی طرح دولت پر فخر کرے گا تو زمین ایک لمحے میں اسے نگل سکتی ہے۔ قارون کی کہانی قرآن پاک کی زمانی یہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ ہمیں غرور تکبر سے اپنا آپ کو بچانا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔